اچھا بیگ صاحب، یہ فائنانس منسٹر صاحب تاجر کمیونٹی کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ آپ کو سنا دکھائی گا. ہم جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹائیں گے. ہم اور لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس میں لے کے آئیں گے. کوئی 150 بلین کی ہم نے سیلز کیپچر کی ہے. یہ 150 بلین کی جو سیلز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امتیاز اسٹور کی جو سیل ہے وہ 200 سے 300 ارب کی ہے. اس کا مطلب اس نے پورے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیے. اور باقی سارے جو ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ کتنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی ٹریلین 1.5 ٹریلین سے کوئی کم ہوں گے؟ مجھے ایک فگر دی گئی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے جو ہیں بڑے بڑے ریٹیلرز اور درمیانے ریٹیلرز ہیں ان کا جو ہے یہ تقریباً 1.5 ٹریلین کی سیلز ہے. اب اس پہ پلان یہ دیا انہوں نے، وہ کہتے ہیں جی جتنے سیلز پوائنٹ ہیں، یہ جتنی بھی تاجر کمیونٹی ہے وہاں پہ مشین لگے گی جو کہ منسلک کی جائے گی ایف بی آر کے ساتھ، اور جتنی ٹرانزیکشن ہوگی سارا ریکارڈ جائے گا ایف، اس کے مطابق پھر ٹیکسیشن ہوگی. دس از ہاؤ دے گوئنگ ٹو انکریز دا ٹیکس. اچھا، ہم یہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ اسکیم آئی تھی کہ آپ مشینیں لگائیں، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا تھا، اور اس رسید جو ہے وہ ہر صورت ہر جو کسٹمر ہے وہ رسید دے، وہ رسید ہی آپ کی لاٹری ٹکٹ ہوگا اور آپ کو انسینٹیو ملے گا گفٹ کی صورت میں، انعام کی صورت میں. صحیح ہے. اس سے یہ ہوتا کہ اب تک 10-15 سال میں یہ سسٹم ان پلیس ہو جاتا. جہاں تک بات انہوں نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو ریٹیلرز ہیں، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکس بہت کم دیتی ہے. جب یہ ملک اتنا مطلب اس لحاظ سے غریب ہے کہ اگر 1% یا 2% بھی لوگ ٹیکس نہ دیں تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو ایک میکینزم لانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایف بی آر خود سے لوگوں کو تھریٹ کر کے کچھ برائب لے لے اور کچھ ٹیکس لے لے. اس سے آج دن تک 70 سالوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. وہ برائب بھی بڑھتی رہی، ملک ڈوبتا رہا. ٹیکس کلیکشن کا میکینزم ضرور بننا چاہیے، اور میں انکریج کرتا ہوں لوگوں کو کہ ان کو ٹیکس دینا چاہیے. اپنی انکم پہ دیجیے. ہاں، جہاں پہ ابھی انہوں نے بات کی کہ انڈائریکٹ ٹیکس، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غریب کے لیے بھی دیکھیں نا، اگر کوئی کالنگ کارڈ خرید رہا ہے اس کو بیچارے کو بھی 19-20 روپے 100 روپے کے اوپر یا 25 روپے لگ جاتے ہیں. تو امیر آدمی بھی وہی انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے اور غریب بھی دے رہا ہے. تو وہ تو بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ امیر آدمی تو افورڈ کرتا ہے، غریب افورڈ نہیں کرتا. اسی لیے وہ کالنگ کال لیتا ہے کہ اس کے پاس وہ منتھلی بلنگ والا فون نہیں ہے. تو ان کو یہ جب کہتے ہیں غریب کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انڈائریکٹ جو ٹیکس ہے وہ غریب کو ہرٹ کرتا ہے، امیر آدمی کو یا مڈل کلاس کو ہرٹ نہیں کرتا. تو تھرو آؤٹ جو اکانومی پاکستان کا جس طریقے کا سسٹم ہے، ہم کیش بیس اکانومی ہے، یہاں لوگ کیش کو پریفر کرتے ہیں، لوگ رسید لینے کے عادی نہیں ہیں. اگر کوئی جی ایس ٹی لگا دے تو لوگ کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم کیش دیں اور جی ایس ٹی نہ لگے. اس کو تھریٹ کی صورت میں، ڈنڈے کی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اس کا میکینزم انہوں نے اسکیم جو لگائی ہے میں سمجھتا ہوں بیسٹ ہے کہ آپ مشینیں لگائیں، انٹرنیٹ کے ساتھ لنک ہوں، پرچی نکلے، اس کا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر کو چلا جائے اور ایوری منتھ وہ جی ایس ٹی آپ کلیکٹ کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں 2 4 5 10 سالوں میں یہ سسٹم آپ کا ان پلیس ہوگا اور آپ کو جو ریونیو ملے گا کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں. میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، اکثر ہم بات کرتے ہیں نا جی ویسٹ کی، کہ وہاں پہ دیکھیں ریاست کتنی زیادہ فیسلٹیز دیتی ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات ہوتی ہے، ایجوکیشن مفت وہاں پہ، ہیلتھ فیسلٹیز مفت. ریاست کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، لیکن وہاں پہ ٹیکس بھی لیتے ہیں. اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھ رہا تھا کہ انکم ٹیکس کی جو ریشیو دیٹ از اراؤنڈ 60%. یعنی کہ جو آدمی 100 روپیہ کما رہا ہے وہ 60 روپے ٹیکس میں دے رہا ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے پھر پورے ملک کو کہ ہر شہری کی جو ہیلتھ ہے وہ فری ہے، فرام کریڈل ٹو گریو. یعنی کہ یہاں پہ ماں کی گود سے نکل کے آرگومنٹ یہ ہے کہ میں دوسرا ایجوکیشن فری ہے. میں اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈ رکھتا ہوں، میرے پاس 30 گارڈ ہیں. مجھے اسٹیٹ اور ریاست اور حکومت یہ گارنٹی دے دے میری حفاظت کی اور میری فیملی کی، تو میں 30 گارڈ کے جو پیسے ہیں وہ میں سرکار میں جمع کروا تو تھریٹس آ رہے ہیں آپ کو، تو کیا کریں؟ اگر ریاست ہی مجھے تھریٹ کرے گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ میری ہیلتھ کا یہ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ایکسیلنٹ. غریب آدمی اس ملک میں ہیلتھ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ افورڈ نہیں کرتا.